الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے ہم نے نماز کے بارے میں مختلف چیزیں کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے، خشوع کے منافی کیا چیزیں ہیں، نماز کے اوقات، اس کا طور طریقہ، اور اسی طرح سے نماز کے کچھ آداب وغیرہ، اس کی شروط اور اس سے متعلقہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. اب اس کے بعد ہم نماز کا جو ادائیگی کا طریقہ ہے اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ نیکسٹ ہمارا جو باب ہے باب صفت الصلاۃ، یہ جو ہے نماز کی صفت کا باب ہے، یعنی نماز مسنون طریقے سے کیسے پڑھی جائے. نماز پڑھنے میں بھی ہمارے پاس مختلف طریقے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائج ہیں. کچھ طریقے ایسے ہیں جس کو ہم لوگوں نے اپنی طور پہ جاری کیا ہوا ہے اور وہی رواج پا گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اب جو سنت کے مطابق پڑھتے ہیں ان کے لیے اجنبی اور وہ ان کے لیے اجنبی. تو آئیے دیکھیں اصل میں نماز پڑھتے کیسے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ دن میں 5 مرتبہ دہرایا جانے والا عمل، اس کے اندر ہمارے درمیان اتنے اختلافات، اتنے جھگڑے، اتنے دوریاں، کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس لیے اگر ہم اس کو اپنے کلچر اور اپنی تمیز، اپنے عادات کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ڈائریکٹ طریقے کے مطابق سمجھیں گے، بہت سے اشکالات، بہت سے پرابلمز حل کرنے میں سہولت ہوگی. یہی حدیث کی بیوٹی ہے کہ ہم حدیث سے جتنی براہ راست دوستی کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کتنا آسان، سمپل اور ایزی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا. قبل اس کے کہ ہم نئے باب کا آغاز کریں، میں آپ سے پوچھ لوں کہ پچھلے جو چیزیں گئی، یہودیوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ فرمائے تھے. اس کا ریزن کیا تھا؟ کہ یہودیوں کی کیا عادت تھی جو ہمارے نبی کو ناپسندیدہ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اس میں کوئی آپ بتانا چاہتے ہیں؟ جی قبروں کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں، کہ وہ لوگ جو ہے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے یا وہاں پر وہ عبادت کا انداز اختیار کیے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی قبروں کو اس طرح سجدہ گاہ بنا لینا یا وہاں عبادت کرنا، اس سے دین اسلام میں سخت منع کیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک پردہ لگایا تھا، کارٹن. ہمارے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. کیا وجہ تھی اس کی، کیوں نہیں پسند فرمایا؟ آپ جس کی وجہ سے خشوع جو ہے، نماز کا جو کنسنٹریشن ہے وہ دوسری طرف مائل نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. کیونکہ اس کارٹن میں بہت سے بیل بوٹے وغیرہ تھے تو اس کی وجہ سے توجہ ادھر ادھر ہو رہی تھی. مسجد میں ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ مختلف اوقات مشرکین آتے رہے. ایک وار پریزنر، ایک جنگی قیدی، اس کو بھی مسجد میں رکھا گیا تھا. کیوں اس کو مسجد میں رکھا گیا؟ حالانکہ وہ مشرک تھا، لیکن کیوں اس کو مسجد میں رکھا گیا تھا؟ کوئی مسجد کے ستون سے انہیں باندھا گیا تھا. اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے جو طرز عمل ہے، نماز کا طریقہ ہے، واعظ و نصیحت جو مسجد میں ہو رہا ہے، ایک نان مسلم بھی جو ہے اس کو قریب سے دیکھے تاکہ اسلامک انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کے سامنے کلیئر ہو، واضح ہو. اس لیے اس طرح کی حکمت عملی اختیار کی تو گئی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر مشرک مسجد میں آیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مسجد میں آ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، دین کی دعوت سن سکتا ہے. ٹھیک، آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ، میرا سوال مسجدوں کے تعمیر کے تعلق سے ہے. جی آج کل مسجدیں مطلب بنانا بہت عام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، بڑے شہروں میں اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آبادی کے حساب سے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن کہیں اکثر چھوٹے جگہوں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر محلے کی، ہر گلی کی، مطلب ہر کالونی کی ایک الگ مسجد تعمیر کی جاتی ہے. تو اس میں مطلب مسجد میں دور تک چلتے جانا وغیرہ یہ ساری فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ ذرا
वजाहत कर दे शेख कि ये कैसा है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है कि मस्जिद गली गली बना रहे हैं, तो उसकी क्या है शरई तौर पर कि हर जगह बनाना चाहिए या क्या उसका कोई उसूल है। मस्जिद देखिए इबादत गाह है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा होते हैं। कहीं पर ज़रूरत है हर गली में मस्जिद बनाने की, लोग वहाँ जमा हो रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन आप बिला वजह मेरी मस्जिद तेरी मस्जिद, फ़लाँ की मस्जिद फ़लाँ की मस्जिद, इसलिए उसको तकसीम किया जा रहा है, तो ये गलत। मस्जिद तो इत्तेहाद उम्मत का ज़रिया है, सिंबल ऑफ यूनिटी। अगर उसी को आप जो है लोगों को डिवाइड करने के लिए बनाएंगे तो ये बहुत ही तकलीफ दह बात होगी। इसलिए वहाँ मस्जिद बनाने से पहले देखा जाए कि उसकी ज़रूरत कितनी है, उस हिसाब से आप बनाएं। दूसरा इसमें जो नुक्ता है, एक होता है मुसल्ला और एक है जामे मस्जिद, दोनों में फ़र्क करने की ज़रूरत है। यानी ये कि हर मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ा जाएगा। अगर तो कोई ऐसी छोटी महल्ले की मस्जिद है, जैसे आप कह रहे हैं महल्ले की मस्जिद है जो सिर्फ 5 नमाज़ों के लिए वो इस्तेमाल होती है, लेकिन जुमा हर मस्जिद में दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि मुनासिब ये है कि चंद मसाजिद वाले मिलकर ये तय करें कि हम जुमा की नमाज किस मस्जिद में पढ़ेंगे। अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसका काम है कि बाकायदा वो एक नज़्म और सिस्टम कायम करे। मान लीजिए कि हर 20-25 मस्जिदों के दरमियान एक बड़ी मस्जिद हो जिसमें जुमा पढ़ा जाए, ताकि मरकज़ियत बाकी रहे। और अगर कहीं इस्लामी हुकूमत नहीं है तो वहाँ कम से कम लोग तो ये कर सकते हैं कि जुमा के लिए आप हर मस्जिद में जाने के बजाय जामे मस्जिद का उसका एहतमाम करें, ताकि मुसलमानों का इज्तिमा हो, यूनिटी हो, इत्तेहाद हो, उसकी खैर व बरकत दिखाई दे, एक दूसरे के साथ प्यार व मोहब्बत भाईचारगी बढ़े। इसके बजाय हर एक छोटी छोटी मस्जिद बनाया और उसी में जुमा भी पढ़ रहा है, बल्कि बाज़ जगह ईदैन भी पढ़ते हैं, तो उसमें जो हिकमत है इज्तिमा आम की वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये जो बनाने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। आप कुछ पूछना चाहिए। एक आदमी है और बहुत सारी औरतें हैं, तो उस वक्त जमात बनाना दुरुस्त है, और आदमी के ठीक पीछे औरतों ने नमाज पढ़ना दुरुस्त है क्या थोड़ा अलग जगह पे? हाँ, अगर कहीं ऐसी सूरत हाल है जैसे घर में बहुत सी ख़वातीन हैं, एक मर्द है और वही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो कैसे नमाज़ पढ़ेंगे बाजमात होकर? तो बाजमात होकर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। मर्द जो है आगे ठहरेगा, पीछे औरतें ठहरेंगी। मसलन 2 मर्द भी हैं, अगर बच्चा भी है तो वो इमाम के साथ ठहर जाएगा, और पीछे जो है सिर्फ अकेली औरतें ठहरेंगी, चाहे वो बीवी, माँ, बेटियाँ हों, लेकिन एक वो पीछे ठहरेंगी, इमाम के साथ नहीं। और इस तरह पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी है कि जहां आप जमात के लिए मस्जिद में नहीं जा सकते, अगर कोई वाकई रीज़न हो, तो कम से कम घर में भी जमात का एक तस्वुर, एक कंसेप्ट बाकी रहेगा, और औरतें भी तवज्जो के साथ नमाज अदा कर सकेंगी। उसका ये फ़ायदा होगा। जैसे किसी का एक बच्चा है, हाफिज़ कुरान है, वो अकेला बेटा है, बाकी सब बहनें हैं घर में, तो वो क्या करेगा? जैसे फ़र्ज़ नमाज वगैरह कोई ऐसी नमाज की ज़रूरत पड़ी या नवाफिल भी पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चा जो हाफिज़ है आगे ठहरेगा इमाम बनकर, और बाकी जो उसकी बहनें वगैरह हैं वो पीछे ठहर कर मुख्तदी के तौर पे वो नमाज़ पढ़ सकती हैं। आगे हम चलते हैं, बाबु सिफ़त सलात, नमाज का तरीक़ा, नमाज की अदायगी कैसे होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में देखिए, नमाज के सिलसिले में जैसे हमने उसूल बताया कि नमाज इबादत है, और इबादत को खुशू खुजू इत्मीनान के साथ पढ़ना चाहिए, ढंग के साथ। नमाज में जल्दबाजी कर रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, उठक बैठक, ताकि वो नंबर पूरे किए जाएं, ऐसी नमाज नहीं है। आप नंबर पूरे करने के लिए नमाज ना पढ़ें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे बाज़ मसाजिद में ये होता है, रमज़ान में आपने देखा होगा कि वो जैसे एक्सरसाइज चलते रहती है, इमाम रुकू में गया, अभी लोग रुकू में नहीं गए, वो उठ गया, और वो जो है सजदे में चला गया, अभी लोग सजदा भी नहीं किए, इमाम दूसरे सजदे में चला गया, जैसे कंपटीशन चल रहा है, रेस चल रही है। ये नहीं है। नमाज में इत्मीनान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ नंबर पूरे करने के लिए ना पढ़िए, 2 रकात पढ़िए, मगर इत्मीनान के साथ क्वालिटी की नमाज पढ़िए, उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्वालिटी की अहमियत है, क्वांटिटी की अहमियत नहीं है। कितनी पढ़े हैं उससे ज़्यादा कैसी पढ़े हैं उसकी ज़्यादा अहमियत है। ख़ास तौर पे नवाफिल में, गैर फ़र्ज़ नमाज़ों में इत्मीनान के साथ, तवज्जो के साथ आप नमाज़ पढ़िए। और बाज़ जगह आपने देखा होगा कि इमाम इतनी स्पीड में तिलावत करता है कि पीछे अगर आलिम भी ठहरा हुआ हो वो भी फॉलो नहीं कर सकता, कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो भी उसको फॉलो नहीं करता। सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो जैसे लगता है कुछ पढ़ रहा है, मगर क्या पढ़ रहा है, कहाँ कौन सी आयत पढ़ रहा है,
ایون عالم کو بھی نہیں سمجھ میں آتا، بعض لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ قرآن مجید کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہو جائے گا۔ قرآن کریم ایسے صاف ستھرا پڑھیں کہ جیسے آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سینے پہ اثر ہو رہا ہے، صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو رہی۔ یہ کیفیت کب طاری ہوگی؟ جب وہ توجہ دیں گے۔ اگر توجہ ہی نہ دی جائے، ان کو معلوم ہی نہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں اور اتنی اسپیڈ میں ہے، 110 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں آپ، تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گا کہ پیچھے کیا پڑھا جا رہا ہے یا کیا نہیں پڑھا جا رہا؟ تو اس لیے قرآن کریم کو ذرا ٹھہر کر صحیح طریقے سے پڑھیں تاکہ اس کا جو ہے پورا فائدہ ہو سکے۔ ایسے ہی تسبیحات میں اور رکوع اور سجود میں اطمینان زیادہ ضروری ہے کہ رکوع پورا نہیں ہوا سجدے میں چلے گئے، سجدہ پورا نہیں ہوا پھر اٹھ گئے، ایسا نہیں۔ اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، ذرا اطمینان کے ساتھ پھر کھڑے ہوں۔ ایک سچویشن سے دوسری سچویشن کو منتقل ہونے سے پہلے اس کو جو ہے بیک ٹو نارمل آنے دیں، یعنی رکوع کر لیے، رکوع کے ساتھ ہی سجدہ نہیں کرتے، رکوع کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ کھڑے ہوئیے اور اس میں جو چیزیں پڑھنے کی ہیں تسبیحات وہ پڑھیے، دعا ہے جو بھی ہے، اس کے بعد پھر سجدے میں جائیے۔ ایک سجدہ ہوا، اطمینان سے بیٹھیے، وقفہ کیجیے، پھر دوسرے سجدے میں جائیے۔ تو اس طرح سے نماز کی تکمیل ہوگی۔ یہ جلدی والی نماز جو ہے، اٹھک بیٹھک والی نماز، یہ اس طرح کی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے جو چیزیں جہاں پڑھنے کی ہیں مسنون، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، اس کا پورا فائدہ ملے گا۔ اب سنت کے مطابق نماز کیسے ہوگی، یہ سنت کے طریقے سے بتایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو، اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، سب سے پہلی چیز کہ نماز کا جب ارادہ کرو تو تم وضو کر لیا کرو، یعنی پراپر وضو کرو۔ اور نمبر 2، ثم استقبل القبلہ فکبر، پھر قبلہ رخ ہو کر ٹھہر جاؤ اور اس کے بعد تکبیر کہو، اللہ اکبر۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر اس کے بعد جو کچھ قرآن یاد ہے، یعنی سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد جو بھی سورت تم کو یاد ہے یا قرآن کا جو حصہ یاد ہے وہ پڑھو۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو اتنا کہ اطمینان ہو جائے رکوع سے، یہ نہیں فٹافٹ، بلکہ اطمینان ہو جائے رکوع سے اس وقت تک۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم جو ہے رکوع سے اٹھو، اور کب تک ٹھہرو؟ جب پراپر ہر چیز بیک ٹو نارمل آ جائے، یعنی یہ کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اطمینان سے ٹھہرنا ہے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو اتنا کہ اطمینان ہو جائے کہ تم سجدے پوری طرح کر چکے ہو۔ ثم ارفع، پھر سجدے سے اٹھو، حتی تطمئن جالسا، پھر بیٹھو پراپر، سجدے سے اٹھنے کے بعد پراپر طریقے سے اطمینان سے بیٹھو۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان ہو، 2 سجدوں کے درمیان صحیح گیپ لو، اور اس کے بعد سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلیہا، اسی طرح پوری نماز کرو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں صحیح بخاری کی یہ حدیث سے۔ تو اس میں ساری چیزوں کا خلاصہ کہ ایک ایکشن سے دوسرے ایکشن کو موو ہوتے ہوئے اطمینان، اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے اس میں جو بات بتائی گئی کہ رکوع جب کرو فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، یعنی رکوع بھی ایسا کرو کہ بالکل جیسے یہ ہڈی گردن سب ایسی بالکل بیلنس کے ساتھ، ایسا جھکے ہوئے انداز سے رکوع کریں گے غلط، یعنی گردن جھکا دیں گے غلط ہو جائے گا، گردن اکڑا کر رکوع کریں گے تو بھی غلط ہو جائے گا۔ بالکل یہ سب چیزیں جو ہے ایک اینگل میں اور ایک بیلنس میں ہونا چاہیے رکوع میں جب جائیں گے تو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے والی چیزوں میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ اطمینان کے ساتھ، تاکہ جو ہے ہر چیز اور ہر ایکشن جو ہے مکمل اطمینان کے ساتھ ہو۔ اب کیا کیا چیزیں اور کیسی پڑھی جائیں گی، اس کے اندر مختلف دعائے استفتاح ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز ایک بچپن میں یاد کر لیے، محلے کی مسجد والے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر آسان نماز بنائے۔ بچے ہیں 7 سال 8 سال جو محلے میں جاتے ہیں مساجد میں صبح یا شام، تو ان کے لیے شارٹ روٹ بنائی گئی تاکہ بچے کچھ یاد کریں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب لوگ بڑے ہوں تو اس میں امپرومنٹ ہو، دعائیں بڑی بڑی پڑھیں، طریقہ بھی اور پراپر سیکھیں۔
اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ محلے میں جو مسجد میں ایک دعا بتائی گئی وہ بس اخیر تک وہی چلتے رہے گی، امپرومنٹ ہی نہیں ہے. یعنی دین تو ہم سیکھے ہی نہیں، وہ جو بچپن میں سکھا دیا گیا چھوٹا سا، بچوں کو مختصر یاد دلایا گیا، بس وہی دعائیں یاد ہیں. اب اگر کوئی پراپر بڑی دعائیں پڑھتا ہے تو اجنبی لگتا ہے، یہ کہاں سے آ گئے بھائی، یہ لمبی لمبی دعائیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو کیونکہ وہ بیچارہ سیکھ کر آیا، آپ سیکھے نہیں ہیں، وہ صحیح پڑھ رہا ہے تو آپ کو اجنبی لگ رہا ہے. اب دیکھیں شروع میں اسٹارٹنگ میں کتنی دعائیں ہیں. ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، وہ شارٹ فارم صرف سبحانک اللہم و بحمدک یہی پڑھتے ہیں نا اکثر، حالانکہ بہت سی بڑی بڑی دعائیں اس کے اندر ہیں. دیکھیں گے ہم ایک وقفے کے بعد وہ کون سی دعائیں ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام، بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے. تو حدیث کی اس کتاب میں سنت کے مطابق طریقہ بتایا گیا، اس پر توجہ دیجئے، اس کو یاد کیجئے اور اس کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے. عموماً بچوں کو آسانی کے لیے مختصر دعائیں سکھائی جاتی ہیں، مختصر طریقہ بتایا جاتا ہے تاکہ وہ یاد کر لیں، لیکن اس کے بعد امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں امپرومنٹ کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی. پوری زندگی وہ جو مسجد میں بتائی گئی دعائیں ہیں اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ. تو اس میں ذرا سا آگے بڑھیے، اس میں دلچسپی لیجئے تاکہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو سکیں. اب دیکھیے دعائے استفتاح بگننگ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں عام طور پہ سبحانک اللہ پہ ہی کام چلا لیتے ہیں، جبکہ بہت سی دعائیں ہیں اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. اب جیسے ایک بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کان اذا قام الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے ٹھہرتے، قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ جو سورہ انعام کی جو آخری آیات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً وہ پڑھا کرتے تھے. اب وہ بہت کم لوگ اس پر پڑھتے ہیں، حالانکہ اس میں توحید کا اعلان ہے، اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں اپنی پوری توجہ ایک اللہ کی طرف لگا رہا ہوں جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ جو ہے شروع میں کبھی آپ یہ پڑھا کرتے تھے، یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ یاد بھی رہے. ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاة سکت ہنیہۃ قبل ان یقرأ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہتے کچھ دیر ٹھہر جاتے تھے. تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا، یہ ہوتی ہے صحابہ کا طریقہ، جستجو، بہتر سے بہترین کی تلاش. تو ان کے دل میں آیا کہ کچھ بات پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پڑھتے ہوں گے؟ تو آپ نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ فسألتہ فقال اقول، کہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنا ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا ڈسٹینس ہے، یا اللہ تو میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے. یعنی گناہ میرے لیے امپاسبل بنا دے، یہ مقصد ہے اس کا، مشکل بنا دے. یہ دعا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا اس کا پہلو، اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک صاف بنا دے جیسے کپڑا جو ہوتا ہے نا سفید وائٹ، اس کو دھونے کے بعد واش کرنے کے بعد کیسے کلین ہو جاتا ہے، مجھے بھی یا اللہ تو ایسے بنا دے صاف ستھرا. پھر اس کا ایک حصہ، اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد، کہ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے صاف ستھرا کر دے پانی سے، اولوں سے، برف سے دھو کر. یعنی مطلب ہے کہ گناہوں سے فری کر دے مجھے. تو یہ تین دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح کے طور پر پڑھتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز شروع کرتے وقت پڑھا کرتے تھے. اب ہم میں بہت کم لوگ ہیں نا یہ پڑھنے والے، اتنا لمبا کون لگائے گا، یہ تین دعائیں پڑھیں گے، وہ کریں گے. شارٹ فارم، شارٹ روٹ اختیار کرو. اور وہ شارٹ روٹ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. عموماً اتنا ہی پڑھتے ہیں. یہ بھی ثابت ہے
مگر اس کے مقابلے میں اللہم باعد بینی یہ بہت زیادہ ثابت ہے، نبی کا عمل ہے، اور یہ زیادہ صحیح ترین احادیث کے اندر یہ سلسلہ ہے۔ یا تو بدل بدل کر پڑھنا چاہیے، جیسے کبھی نفل میں یہ پڑھے، سنت میں کچھ اور پڑھے، فرض میں کچھ اور پڑھے، تاکہ سب کا بینیفٹ ملتا رہے، اور اطمینان کے ساتھ پڑھتے رہیں الگ الگ کر کے، تو یہ بھی ایک طریقہ اور انداز ہو سکتا ہے۔ معنوی لحاظ سے سمجھیں گے آپ تو اللہم باعد بینی جو ہے نا، اپنے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہیں آپ، شروع میں ہی دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی کتنی پیار بھری دعا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسی دعاؤں کو یاد کریں تاکہ اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ پھر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، جیسے ایک جو مشہور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی استفتاح کے بعد اللہم باعد بینی کے بعد پھر کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ عام طور پہ ہم یہ نہیں پڑھتے، لیکن مسنون اور صحیح طریقہ یہ کہ یہ بھی آپ پڑھیں، تاکہ اس میں جو ہے شیطان کی جو بھی وسوسے کے طریقے ہیں اس کے، یعنی دل میں خیالات پیدا کرنا، پھونک مارنا، جادو، غرور، تکبر، یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ سب کا اس کے اندر خلاصہ ہے۔ اور شیطان سے شروع میں ہی ہم پناہ مانگ رہے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ شیطان آ کر الٹا ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ جب ہو گئی تو اس کے بعد آگے بڑھیے کہ اب آپ کیا کریں گے، شروع کریں گے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ ہاتھ اس طرح سے اٹھاتے تھے۔ اب بعض لوگ جو ہے تکبیر میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ جیسے بیزار ہو گئے، اور اس لیے جو ہے ہاتھ ایسے جیسے کہیں چلنے دو، چلتا ہے، یہ بھی ایک مصیبت کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ ایسے کیا ہے، یہ اس طرح سے کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہاں پر بتایا گیا کہ پراپر جو ہے نا، یہ جو کندھے ہیں یہاں تک۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو ٹچ کریں، کان ہے یا نہیں ہے، کان ہیں وہیں ہیں، جگہ پر ہے، تو اس لیے وہ نہیں ہے، اتنا آپ اٹھائیں ایک طریقے سے، تو یہ جو ہے زیادہ بہتر اور صحیح ہے۔ اور کب کب اٹھاتے تھے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، اس کو دیکھیے۔ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع تلاوت ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، سورت پڑھ لیے، رکوع میں جاتے وقت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اٹھتے پھر ایسے ہی کرتے۔ یہ حدیث کیسی ہے؟ بخاری اور مسلم کی، یعنی تکبیر تحریمہ، پھر اسی طرح سے رکوع میں جاتے وقت، پھر جب رکوع سے اٹھے تو بھی اسی طرح سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور صحابہ کرام کی اکثریت اس پر عمل کرتی رہی۔ ائمہ محدثین وغیرہ بھی غالب اکثریت اسی کے مطابق نماز پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تمام محدثین اور علماء کرام کے اندر بھی، جیسے امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہوئی، اور بھی مختلف ائمہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس طرح رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اور ایک اور حدیث کے اندر وہ ہے کہ دوسری رکعت میں جب اتحیات کے بعد کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت کے لیے پھر بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ یہ حدیث کا کلیئر مسئلہ ہے۔ تو یہاں ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، اور انتظار کیجیے آئندہ لیکچر کا، تاکہ نماز کا سلسلہ جو یہاں تک پہنچا اس کے آگے بھی ہم لے چلیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما